اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہر پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ نرمی کرتا ہو، دوسرا والدین کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرتا ہو، اور تیسرا اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع جنوبی ایشیا کے ایک عظیم صوفی عارف کامل حضرت شاہ رکن عالم سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی، آپ کے احوال، آپ کے کوائف، آپ کے روحانی مدارج، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور وہ اثرات جو آپ نے اس خطے کے عرفانی ادب پر اور اس خطے کی تاریخ تصوف پر مرتب فرمائے، اس پر ہماری آج کی بات چیت ہوگی۔ ناظرین محترم، جنوبی ایشیا میں اسلام صوفیاء کرام کی تبلیغ سے پھیلا، اور اس سلسلے میں ابتداءً جو 2 بڑے صوفی سلسلے فعال ہوئے، قدیم ترین سلسلے انہیں کہا جاتا ہے صوفیاء کے، چشتی سلسلہ ہے اور سہروردی سلسلہ ہے۔ سہروردی سلسلے کا جو ملتان مرکز ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے فرزند دلبند حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمات اس پورے خطے میں بے نظیر ہیں۔ بلکہ اس خانقاہ ملتان کی مرکزیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بہت سارے مریدین اور خلفاء اس خطے میں بھی موجود تھے جسے آج افغانستان کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں اور وسطی ایشیا بھی کہتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات پورے بر صغیر کی، تو اس خاندان کے خلفاء اور اولادیں بر صغیر کے مختلف شہروں اور علاقوں میں مقیم ہوئے اور وہاں بہت عظیم روحانی مراکز قائم کیے، انہوں نے تبلیغی مراکز قائم کیے، اور مقامی عوام نے بھی انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا اور حکمرانوں نے بھی اپنا تاج سر بنایا۔ یہ اعزاز ہے اس سلسلہ عالیہ کا۔ ایک امتیازی خصوصیت جو ملتان کے سہروردی مرکز کی بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں جو خانقاہ تھی اور وہاں جو دارالعلوم تھا، اس کے ہر فرد کے لیے یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ وہ خود کفیل ہو، وہ اسلامی علوم و فنون کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہنر سیکھے، ایسے کاروبار سیکھے کہ باعزت زندگی گزار سکے اور اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ بہت ہی اپنے عہد میں ایسی بڑی مثال تھی کہ اتنا بڑا ادارہ تعلیمی قائم کرنا، جس کو یونیورسٹی کہنا چاہیے، اور یونیورسٹی بھی اقامتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ ایک جہاں ٹریڈ کی تربیت ہو رہی ہے، جہاں کامرس کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں مختلف زبانیں سکھائی جا رہی ہیں، اور ان کو کشتیاں خرید کے دی جا رہی ہیں، ان کو ابتدائی مال دیا جا رہا ہے کاروبار کے لیے۔ تو یہ وہ صوفیاء کا درس ہے جو ہمیں ملتان میں نظر آتا ہے کہ علماء کرام کو اور مشائخ اعظام کو اور خانقاہوں سے وابستہ افراد کو اور جامعات دینی سے وابستہ افراد کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر بھی سیکھنا چاہیے جو انہیں معاشرے میں ایک بہتر مقام اور خود کفالت کے مرتبے پر رکھے۔ سہروردی سلسلے میں
ملتان کا دیکھیے کہ ایک عظیم و جلیل شاعر اور صوفی حضرت شیخ فخر الدین عراقی کا نام ملتا ہے، جو مرید تھے حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ ایک اور عظیم شاعر ہیں فارسی کے جن کی مثنویاں بہت مشہور ہیں، وہ ہرات کے تھے، سید میر حسینی سادات ہراتی۔ آپ نے بھی مدح کی ہے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کی، حضرت شیخ صدر الدین عارف کی اور حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ چشتیوں اور سہروردیوں میں باہمی تعلقات بہت گہرے رہے، بہت محبت کے تعلقات رہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی میں بہت محبت رہی، اور حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور تعلق خاطر بھی تاریخوں میں ثبت ہے، اور ہمارے لیے قابل فخر نمونہ ہے ان دونوں بزرگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات اور حسن سلوک۔ حضرت شاہ رکن عالم کے مزار مبارک کا جو گنبد ہے وہ اس پورے خطے کے فن تعمیر میں یوں کہہ لیجئے کہ کوہ نور ہے، ایسا ہیرا ہے وہ، اور اسے عالمی میراث کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہ ایشیا کا دوسرا بڑا گنبد ہے۔ تو آئیے ہم حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حیات، تعلیمات اور خدمات کے سلسلے میں رہنمائی لیں اپنے ان محترم مہمانوں سے جو بطور خاص اس سلسلے میں آج تشریف فرما ہیں۔ محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، بہت محترم جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ پروفیسر سعید صاحب، حضرت شاہ رکن عالم کا حسب نسب، آپ کی خاندانی وجاہت اور عظمت، کیسے بڑے دادا، کیسے بڑے باپ کے بیٹے، اور آپ کی ولادت تک کے احوال کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ جب ان نفوس قدسیہ کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے تو قرآن حکیم ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ہم ایمان لا کر عمل صالح بجا لانے والوں کو حیات طیبہ ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگیوں سے نواز دیتے ہیں۔ اب وہ مبارک ہستیاں جن کی شبانہ روز کاوشوں سے اس خطے کو منور ہونا نصیب ہوا، جنہوں نے شمع اسلام کے نور کی بکھرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگا، بھٹکتے ذہنوں کو رشد و ہدایت کے مرکز پر جمع کیا، بیمار اور پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام پلائے، جنہوں نے سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، کیا بات، جن کے صاحبان رحمت کے سائے میں دلوں کو تازگی، اور ان ہستیوں میں سے ایک مقدس ہستی جس کا آج آپ نے ناظرین کے سامنے پیارا نام رکھا، ابو الفتح فضل اللہ، سبحان اللہ، سبحان شیخ رکن الدین والعالم۔ دادا نے نام رکن الدین رکھا، کیا شان ہے، اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ عالم کا اضافہ کیا، اور آج دیکھیے کہ شاہ رکن عالم کے نام سے آپ کو شہرت ہے۔ وہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے عنایتیں بھی تو بہت فرمائی نا۔ تو یہ وہ مقدس خاندان ہے جی، جس کے احسانات اس خطے کے لوگوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کے ممنون احسان اور ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ بیٹے ہیں صدر الدین عارف کے، صدر الدین عارف بیٹے ہیں شاہ بہاء الدین زکریا غوث عالم رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان، وہ بیٹے ہیں حضرت وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ بیٹے ہیں آگے سلطان ابا بکر کے، وہ بیٹے ہیں سلطان جلال الدین کے۔ جی، اس طرح سے کچھ صوفی اور کچھ سلاطین، واہ، یہ مرکز ہے صوفیاء اور سلاطین، سبحان اللہ،
اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا 15 واسطوں سے جا کر اسد بن ہاشم بن عبد مناف پر ختم ہوتا اللہ اللہ، ہاشمی قریشی، ہاشمی قریشی۔ اس عظمت والے خاندان کو جب یہاں موقع ملا اور یہاں تشریف لائے تو جو چیز یہ 649 ہجری ہے، 7ویں صدی ہجری ہے، آج 8 صدیاں بیت چکی، اللہ اللہ، اور ان کا نام اس طرح تر و تازہ ہے کہ آج بھی جب ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ملتان میں داخل ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بلا جھجک زبان پر ایک شعر آتا ہے کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے سبحان اللہ، کہ ملک سجدہ می کنا۔ یہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اتنی مقدس جگہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آپ نے خوب توجہ دلائی۔ ان نفوس قدسیہ کو اللہ رب العزت نے جن عظمتوں سے نوازا، اس میں میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کا اس میں بہت بڑا عمل۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بی بی راستی، کیا بات ہے، وہ حافظہ قرآن ہے، اور شان یہ ہے کہ بلا ناغہ ہر روز پورا قرآن پاک ختم کر رہی ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے اس جوڑی کو حضرت صدر الدین عارف اور حضرت بی بی راستی، اور اوپر سایہ ہے غوث عالم شاہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ کیفیت تھی کہ بچہ شکم میں ہے، اور حضرت شاہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور آپ کے سامنے جب آپ کے بیٹے کی بہو آتی ہے تو یہ قدر و منزلت والا انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر وہ بہو شرمندہ ہوتی ہے کہ کہاں میں اور کہاں آپ کا درجہ، تو آپ فرماتے ہیں بیٹی میں آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو جو امانت دی ہے، سبحان اللہ، اس امانت نے آگے چل کر جس انداز میں دنیا کو منور کرنا ہے، میں اس کی عظمت کے پیش نظر احترام میں کھڑا ہوا، اور حضور والا 4 برس کی عمر ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، صدر الدین عارف بھی موجود ہیں، اور حضرت بہاؤالدین اپنی دستار مبارک اتار کر پاس رکھتے ہیں۔ کمال ہے۔ اب یہ 4 سال کی عمر میں آپ جب آتے ہیں تو اس دستار کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، باپ کہتے ہیں بیٹے یہ کیا؟ بے ادبی جیسے ہوتی ہے۔ تو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹے، یہ دستار ہے ہی اسی کی، اور اس کے بعد اس دستار کو سنبھال لیا جاتا ہے، اور جب آپ اس مقام اور مرتبہ پر آتے ہیں تو آپ کے سر پر وہ سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان ابتدا اس خاندان کے اس فرد کی، جنہوں نے ہمارے دلوں کو اتنا منور کیا کہ آج ہم بحمد اللہ تعالی امت مسلمہ کے ایک فرد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مفتی ارشاد صاحب، حضرت کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی؟ آپ نے حصول علم کے لیے محنت مشقت کیسے کی، کتنی کی؟ معروف اساتذہ کون سے ہیں؟ بیعت آپ کے مرشد گرامی کون ہیں؟ اور جو جامعیت آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے جو بڑی استثنائی ہے، اس پر آپ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے جب کوئی پھول کھلتا ہے تو اس کے پیچھے مالی کا، اس کی آبیاری کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی ہستیاں جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مشیت کے مطابق ان کو جو کچھ عطا ہوا ہوتا ہے اس کا اظہار تو ہونا ہوتا ہے، مگر ظاہری طور پر اس کے اسباب تو بنتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت شیخ شاہ رکن الدین والعالم ابو الفتح سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ملتان کی سرزمین پر بلکہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اندر جو آپ نے مقام پایا اور جس طریقے سے آپ نے ظاہری اور باطنی فیضان کو تقسیم فرمایا، وہ آپ ہی کی شخصیت اور آپ ہی کی ذات کا خاصہ ہے۔ اچھا دلچسپ ہے حضور، جی آپ کے بھائی ہیں، ان کا نام عماد الدین ہے، جی، آپ کا اسم گرامی رکن الدین ہے، دونوں ستون ہیں، دونوں ستون ہیں۔ جی، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد،
آپ کی والدہ، آپ کے والد، خانوادہ، وہ آپ کو کیا دیکھنا چاہتے تھے، کیا کہتے ہیں، اور جو وہ دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے وہی نام رکھا، اور یہ اسم با مسمہ ہوئے اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ یعنی ایک طرح سے ایسا نام رکھنا دعا بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، اور یہ ناموں کی تاثیرات اور برکات بھی ہوتی ہیں، اور ناموں کے پیچھے فلسفہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نام جب رکھا جاتا ہے وہی نام بار بار پکارا جائے گا، اور جب بار بار پکارا جائے گا تو اس کے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں وہ اس شخصیت کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نام رکھتے وقت ہمیں ہمارے والدین کو کانشس ہونا چاہیے کہ نام ایسا رکھیں جس میں معنویت ہو۔ بالکل، آج کل لوگ ناموں کے اندر ایک جدت تلاش کرتے ہیں، انفرادیت تلاش کرتے ہیں، چاہے اس میں معنی ہو یا نہ ہو، بس وہ کہتے ہیں بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ معنی نہ ہی ہو تو معنی نہ ہی ہو، بس یہ ایک کوشش ہوتی ہے بھی وہ اس سے پہلے کسی کا نام منفرد ہو، عجیب یہ دوڑ۔ لہٰذا اس ٹرینڈ میں اندھا دھند تقلید کرنے کی بجائے یہ دیکھیے کہ معنویت ہے ہمارے اکابرین کے ناموں میں اور ان کے ناموں کے رکھنے میں۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جیسا کہ بچپن کا، ولادت کا خوبصورت تذکرہ فرمایا قبلہ پروفیسر صاحب نے، آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ آپ کے والد گرامی کے مرہون منت ہے، اور روحانی فیوزات اور تربیت اور برکات وہ آپ کے دادا شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے مرہون منت ہے۔ اور دیکھیے یہ کیسا حسین زمانہ تھا، برِ صغیر پاک و ہند کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے معرفت و روحانیت کے آفتاب عطا فرمائے اس دور میں کہ حضرت شاہ رکن عالم حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شہباز قلندر، اور آپ کا زمانہ ہے، ہم عصر ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی تائید اور انسیت حاصل ہے، اور دین کے کام میں کیسے یکجان ہیں، اور پھر انہی کی اولادیں اور انہی کے آگے جو خلفاء ہوئے انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند کو کس قدر روشن بنایا۔ آپ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں آپ کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے، پھر آپ کے والد حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیا آج کل کے والدین بھی اپنے اولاد کی اس طریق پر تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالعموم؟ ہاں دیکھیں، بالعموم تو اس کا جواب نفی میں ہے، اگرچہ استثناء موجود ہے اور لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، مگر یہ کہ بالعموم ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو صرف تعلیمی اداروں کے بحاف پہ چھوڑ دیا ہے، اور تعلیمی ادارے وہ بھی صرف کاروبار کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور ڈگریاں اور اس کے مخصوص تقاضے اور اسی کے گرد گھومتے ہیں، گریڈز کی دوڑ شروع، شخصیت سازی نہیں ہوتی، کردار سازی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شخصیت سازی اور کردار سازی میں سب سے پہلا کردار والدین کا ہوتا ہے، پھر اساتذہ کا اور تعلیمی ادارے کا ہوتا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یا آپ یورپ میں دیکھیں، ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں، اور جہاں میں نے بھی دیکھا ہے یورپ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے، تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو آپ کی ایفیلیشن کتنا کریٹ ہوگی، تعلیم و تربیت کا کتنا عمل دخل ہوگا، حالانکہ یہ فریضہ ہے کہ فریضہ ہے تربیت کریں، اور اولاً تو والد اور والدہ ہی کو معلم اور مربی ہونا چاہیے اپنی اولاد کا۔ تو حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے بیٹے، اپنے شہزادے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ صرف تفسیر، حدیث، فقہ، فلسفہ و منطق یہ علوم پڑھائے، بلکہ شعر و ادب بھی آپ نے پڑھایا، علم و ریاضی بھی پڑھایا، اور جو اس وقت کے علوم تھے وہ سارے کے سارے متداولہ علوم، ظاہری اور باطنی، دینی اور عصری، وہ سارے کے سارے آپ کو پڑھائے۔ اور پڑھائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس پر دسترس رکھتے تھے، بے شک، اور آپ دسترس رکھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ گھرانہ ایسا تھا، ان کا جو دارالعلوم تھا، اپنا جو تعلیمی ادارہ تھا، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر فرمایا کہ وہاں پر جو آبیاری ہو رہی تھی قوم کے نوجوان نسل کی، وہ دینی اعتبار سے بھی تھی، ظاہری اعتبار سے بھی تھی، اور ان کو فن اور پیشہ اور تجارت اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یہ سب چیزیں جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مخلص تھے، وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے کے اوپر چلا رہے تھے،
اور پھر دیکھیے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے والد حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہوئے، سب سے بڑے خلیفہ ہونے کا آپ کو اعزاز ملتا ہے۔ تو آپ کے استاذ بھی آپ کے والد ہیں، آپ کے شیخ طریقت بھی آپ کے والد ہیں، اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا بھی 15 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب وہ بنو ہاشم سے ملتا ہے، آقا اسلام کی ذات سے جا ملتا ہے، تو 17 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کی ذات جا پہنچتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ شخصیات ایسی تھیں کہ یہ جامع المعقول بھی تھے، جامع المنقول بھی تھے، علوم ظاہری اور باطنی کے جامع تھے۔ اور آخری جملہ یہ عرض کروں کہ فی زمانہ یہ ہے کہ لقب القاب بڑے ہیں، شخصیات چھوٹی ہیں۔ وہ شخصیات اتنی بلند ہوتی تھی کہ ان کے سامنے لقب القاب چھوٹے نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ اور آج ہم لفظوں کا اہتمام کرتے ہیں، میرے نام کے ساتھ یہ بھی لگاؤ، یہ بھی لگاؤ، یہ بھی لگاؤ، یہ بھی لگاؤ، تو پھر لیکن آرائش باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ان ہستیوں کو دیکھیے قد کاٹ کتنا تھا اور لقب القاب ان سے چھوٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی نظامی صاحب، حضرت کی نجی زندگی، آپ کے اوصاف کریمانہ، عبادت و ریاضت اور مخلوق کی دستگیری کیسی آپ فرماتے تھے۔ سلاطین دہلی کے بیشتر خانوادے ایسے تھے جو سہروردی سلسلے اور خصوصاً ملتان کی خانقاہ سے ارادت رکھتے تھے۔ ان تعلقات کو بھی آپ نے عوام کی دستگیری کے لیے استعمال فرمایا۔ کیا بات، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ احدی مراغعی وہ فرماتے ہیں، نزد خدا پرستہ دانی کے چیز دانی، آن سیرتے کے دروے آزار دل نباش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے شخصی اوصاف میں علم و فضل، زہد و تقوی، تواضع، شفقت، حیا، وقار اور جود و صفا، کیا بات، یہ نمایاں صفات ہیں۔ آپ علماء، فضلاء اور درویشوں کا بہت خیال فرماتے تھے اور ان کی خاطر مدارت خود کرنا جو ہے وہ پسند فرماتے تھے، اور ان میں کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہیں رکھتے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسر نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب پالکی میں آپ کو سوار کر کے لے جایا جاتا، آپ اپنے ہاتھوں کو باہر نکالتے اور آپ سے پوچھا جاتا، حضور اپنے ہاتھوں کو باہر کیوں نکالتے ہیں؟ آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، شاید کسی بخشے ہوئے کا ہاتھ مجھے لگ جائے اور اس کی برکت سے میری بھی بخشش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی پروفیسر صاحب نے مجھے ایک شعر سنایا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، سبحان اللہ، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا۔ دوسرا نمایاں پہلو آپ کی ذات بابرکات کا ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ ازدواجی زندگی، آپ نے ایک شادی فرمائی ہے، آپ کی اولاد نہیں تھی جی۔ آپ کے 3 بھائی ہیں، آپ سب سے بڑے بیٹے ہیں اپنے یعنی اپنے شیخ صدر الدین عارف صاحب کے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں شیخ اماد الدین جی۔ تیسرے نمبر پر ہیں شیخ شہاب الدین جی۔ وہ آپ نے بتایا نا، رکن، اماد اور شہاب۔ اور یہ اعلیٰ حضرت ملتانی کے شیخ طریقت کے اسم گرامی پر۔ جی بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کی اولاد نہیں ہے جی، تو آپ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب سننے والا ہے۔ آپ آگے سے جواب فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنے مرید عطا فرمائے، اس روحانی اولاد پر میں اللہ کی بارگاہ میں فخر بھی کرتا ہوں اور شکر بھی ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار روحانی اولاد سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، مخدوم حاجی شیخ صدر الدین عارف، جن کو چراغ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، ان کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری انجام دی، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی مسند نشینی پر، سجادہ نشینی پر متمکن ہونے کو سے شرف حاصل ہوا۔ اور اسی طرح آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں گزاری ہے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا اسلوب وہی تھا جو آپ کے دادا جان کا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی رات کے پچھلے پہر کو اٹھا کرتے، نماز تہجد کا اہتمام فرماتے، نماز فجر کا ادائیگی ہوتی، نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک یہ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں گزارتے۔ اور پوچھا جاتا کہ اتنی عبادت اور ریاضت کیسے کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا جاتا، اللہ کے فرشتے بھی تو عبادت اور ریاضت میں نہیں تھکتے ہیں، تو میں تو اس کا بندہ ہوں، تو مجھے اس کی عبادت اور ریاضت میں بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ آپ کی جو مخلوق خدا کی دستگیری ہے، اس کے اندر 3 نمایاں پہلو ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں اوصاف ہیں کہ جو آپ کو خاندانی وراثت کے طور پر ملے ہیں۔ سب سے پہلا مال،
دوسرے نمبر پر علم، تیسرے نمبر پر حال. یہ خاندانی وراثت ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی فرماتے ہیں ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا قوم کا پیشوا اس کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 مال، جب لوگ اس سے مال کا سوال کریں تو ان کو مال عطا کرے. دوسرے نمبر پر ہے علم، جب لوگ اس سے علم کا سوال کریں تو ان کو علم عطا کرے. تیسرے نمبر پر ہے حال، جب درویش اس کے پاس آئیں اور حال کے بارے میں بات کریں تو ان کو کال سے حال کی طرف لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا. اسی وجہ سے آپ کی القابات میں سے ایک لقب قبلہ حاجات بھی ہے جو آپ کی بارگاہ میں آتا. اور روایت کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا اللہ پاک اس مقصد میں اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا تھا. آپ کے اگر اوصاف میں دیکھیں خوش لباس، خوش خوراک، بادشاہوں سے میل جول، اور بادشاہوں سے میل جول میں یہ سب کچھ تھا مگر اس دوران اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں کوئی کمی نہیں دیکھی گئی، خلاف شریعت کوئی کام نہیں دیکھا گیا. اور اسی طرح بادشاہوں کے ساتھ جو میل جول ہے، کتنے ایسے بادشاہ ہیں دلی کے جن میں سر فہرست علاؤالدین خلجی، دوسرے نمبر پر قطب الدین خلجی، تیسرے نمبر پر سلطان غیاث الدین تغلق، اور اس کے بعد سلطان محمد تغلق، اور اس کے بعد سلطان فیروز شاہ. یہ وہ نمایاں بادشاہ ہیں کہ جو آپ کی بارگاہ میں آنا بھی پسند کرتے تھے اور آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا بھی پسند کرتے تھے. حضرت شاہ رکن عالم کا مزار پن اروار یہ بادشاہوں کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے جو آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے تو اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرماتا ہے. آخری بات میں یہی عرض کروں گا، دنیا جہان میں ملتان کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ملتان کے نام میں آپ کے مزار پر انوار کی تصویر ضرور کی جاتی ہے، اس لیے کہ ملتان کا تعارف جو ہے وہ آپ کے مزار کے بغیر نہیں ہے. اور علماء اعظام، فضلاء اعظام اور صوفیاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ملتان جو ہے وہ یعنی یہ والا خطہ جو ہے وہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک سائبان کا درجہ رکھتا ہے. جو آتا ہے یہاں سے فیضان پاتا ہے، علم کا فیضان ہو، سخاوت کا فیضان ہو، حال کا فیضان ہو. یہی وجہ ہے آپ کی حیات مبارکہ میں بھی یہ فیضان کا سلسلہ جاری تھا. آج دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کے یہ فیوز و برکات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے کے ذکر کی سعادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننا ہے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت شاہ رکن عالم سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم بات اور اچھا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. 150-200 سال پہلے ملتان کے ایک بڑے زمیندار کا انتقال ہوا. ان کی وصیت تھی کہ انہیں ملتان سے باہر فلاں کسی شہر میں دفن کیا جائے. ایسا ہی کیا گیا. جب یہ اطلاع اپنے عہد کے عظیم چشتی صوفی حضرت شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچی تو آپ نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت صدر الدین عارف اور حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کے قرب کی قدر و قیمت نہیں جانی اور نہ جانے کہاں دفن ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ قبور صالحین کے ارد گرد دفن ہونا بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور حضرت شاہ سلیمان تونسوی کی نظر میں ان حضرات کی کیا قدر و منزلت تھی. پروفیسر سعید صاحب حضرت شاہ رکن عالم دہلی بھی تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ نظام سلطان المشائخ سے آپ کی کئی ملاقاتیں ہوئیں. آپ کا جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم ہی نے پڑھایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس خاص تناظر میں آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں. ولی را ولی میشن آئے کیا کہنے. دلی اور ملتان باہم جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا عظیم فاصلہ ہونے کے باوجود یوں لگتا ہے کہ
हमसाए हूँ, वाह वाह, कुर्ब व जवार क्या बात है, क्या बात। और मोहतरम डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये मर्तबा व मकाम अल्लाह ताला इंसान को यूं ही अता नहीं फरमाता। इसमें बीबी रास्ती का जो मैंने ज़िक्र किया, उनका जो अमल दखल है वो आज की हमारी माँओं और बहनों के लिए मीनार नूर है। बेशक बीबी रास्ती अपनी तमाम खादमाओं को ये हुक्म दे रखा था उन्होंने कि मेरे बेटे के सामने जब भी किसी ने कोई नाम लेना है तो इसमें ज़ात अल्लाह का नाम लेंगे और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा किसी को इजाज़त ना थी कि उस बच्चे के कान में अल्लाह के सिवा कोई और लफ्ज़ जाए। कमाल है। इसलिए जब आपका नुत्क शुरू हुआ तो पहला अल्लाह, और फिर माहौल ऐसा मिला जी। अब हम देखते हैं कि ये जो मामलात हैं कि मुल्तान से दिल्ली बार बार आना जाना है, उसमें कोई सियासी जहनीत भी मौजूद है। वहाँ के जो बादशाह थे, अलाउद्दीन खिलजी हो, उसके बाद कुतुबुद्दीन खिलजी हो, जैसे प्रोफेसर साहब ने नाम लिए, ख़ानदान के लोग हों, तुगलक ख़ानदान के लोग हों। वजह ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके अखलाक व किरदार की बदौलत अपनी मखलूक में जो इज़्ज़त व तमकनत और वक़ार अता करता है, उस पर फिर हासिदीन दुनिया में आते, महबूब क़ुलूब बना देता है ना। अल्लाह ताला की तरफ से सदाएँ आती। बेशक। ए फरिश्तों, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फिर फरिश्ते दुनिया में सदाएँ देते हैं कि ए लोगो, फ़लाँ बंदे से अल्लाह प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करो। अब उनकी अज़मत को देखकर, जिस तरह हम बनो उमैया में देखते हैं कि अहले बैत इत्तहार के साथ जो कुछ सलूक हुआ, इनके यहाँ भी जो शाह थे उनके दिलों में भी ये हसद पैदा हुआ कि लोग हमारी तरफ इतना मुतवज्जे नहीं होते जितना कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे। अब वो तो नहीं जानते थे कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस मर्तबे तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या इल्म हासिल किया। ये डॉक्टर साहब इल्म के कोहे सफ़ा थे। सुभान अल्लाह। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब पहली बार हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत में आए, तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि निज़ामुद्दीन अब तक पढ़ा क्या बात। उन्होंने अपनी तमाम तर तालीमी असनाद उनके सामने रखी, मैंने ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी। आगे वो फरमाते हैं कि अभी कमी है, अभी जाओ फ़लाँ किताब फ़लाँ आरिफ से पढ़ो, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको अपनी मुरीदी में लूँगा, आपकी बैत कबूल करूँगा। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उस शर्फ़ को देखकर, अवाम में उनकी महबूबियत को देखकर, बादशाहों के दिलों में जब इस तरह का हुआ कि लोग इधर क्यों जाते हैं, तो उनके गलत मुशीरों ने, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को मुशीर भी सही अता करे। ये सबसे बड़ा मसला रहा जी हमारे लिए, जो उनके वक़ार में इजाफा करें, लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा न करें, लोगों को अपने आप से दूर न करें। उन लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर शाह रुकन आलम को बुलाएं, वो आएंगे, उनकी तरफ लोग मुतवज्जे होंगे, ये दोनों आपस में इनकी रकाबत चलेगी। अब वो तो नहीं जानते थे कि अल्लाह वाले तो दिल जोड़ने आते हैं, उनको नफ़रतों से और दूरियों से क्या ताल्लुक़। तो बादशाहों ने आपकी खिदमत में गुजारिश की, और फिर होता ये है कि कुतुबुद्दीन खिलजी जब आपको बुलाता है और एहतमाम करता है कि आपके इस्तकबाल के लिए जम्मे गफ़ीर हो, लोगों की बड़ी तादाद हो, आप जब वहाँ पहुँचते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस बात को पाकर वो सबसे पहले आपकी खिदमत में आते हैं। और कितनी देर ख़ैमे में ये दोनों बुज़ुर्ग शाहरुख ने आलम, सुभान अल्लाह, यानी दीन के दो सुतून, वाह 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 वाह, क्या कहने, महबूब इलाही, ये रुकनुद्दीन, ये एक देर तक आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं। उसके बाद जब अगली सुबह को आपका इस्तकबाल होता है और बादशाह लोगों में फ़ख्र के साथ कहता है कि ऐ लोगों, मैंने अल्लाह के इस नेक बंदे को बुलाया है और सबसे पहले मैंने इनका इस्तकबाल किया है। तो इस पर आप फरमाते हैं, खिलजी रुक जाओ। आप फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मुझसे सबसे पहले
وہ شخص ملا ہے جو تمہارے شہر کا سب سے بڑا متقی اللہ اکبر، نیک انسان. کیا بات ہے. اور اس کے بعد آپ کے جب بھی آپ کو بلایا گیا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محافل سماع میں بھی آپ کی شرکت ہوئی، اور وہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آپ وجد میں آتے ہیں، ایک مرتبہ پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں، دوسری دفعہ جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہمت نہیں پڑتی ان کو روکنے کی. جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پہلے جب یہ منزل تھی وہ میرے قابو میں تھی، اس کو میں دیکھ رہا تھا، میں نے بٹھا دیا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے روحانی پرواز کی تو میں اس تک نہیں پہنچ سکا. اللہ، وہ محبوب الہی کا اپنا ایک مقام تھا، انہوں نے اس تک اپنے آپ کو پہنچا. حضور کیسے بزرگ تھے، ایک دوسرے کے قدردان، قدر شناس، ایک دوسرے کو عزت دینے والے، عزت دینے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. اللہ، جب تک تم مومن نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک محبت پروان نہیں چڑھاؤ گے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. سبحان اللہ، سبحان. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ محبتیں پانے کے بھی نسخے دیے ہیں. تو اولیاء اللہ کے دین کے سچے علم و عمل کے کوہ صفا بن کر جس انداز میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے، پھر یہ محبتیں اس حد تک بڑھیں کہ جب بھی بادشاہ آپ کو دعوت دیتے آپ آتے. آپ کا زیادہ وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرتا، کچھ مسائل پر بھی بات چیت ہوتی. اور جب آپ سلطان محمد تغلق کے دور میں آئے تو اس وقت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے. اللہ، آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے. وہاں جب آپ نے ساری کیفیات دیکھیں تو اندازہ ہوا کہ اب یہ راہ وصال کی طرف، اللہ سے ملاقات کی طرف چل رہے ہیں. تو آپ وہاں قیام پذیر رہے. انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بھی وصف ہوا کہ ایک ولی کا جنازہ ایک وقت ولی پڑھا رہا ہے. تو اس انداز سے انہوں نے محبتیں بانٹ کر دنیا کو دکھایا کہ اس دنیا میں اگر حکمرانی کرنی ہے تو وہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو عزت دے کر نفس مومن کا جو احترام اسلام کے اندر ہے اس کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے. مفتی ارشاد صاحب، ہم قائل ہیں اولیاء اللہ کی کرامات کے، اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف اور حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کی کرامات تو اتنی کثرت سے ہیں، کوئی تذکرہ ان سے خالی نہیں ہے. جی، وہ ہمارے سارے آنکھوں پہ. میرے خیال میں جو اخلاق کی عظمت ہے، کردار کی وسعت ہے، اور مشرب میں جو ایک جامعیت ہے، وہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور اتباع شریعت بہت کرامت ہے. اس پر آپ کے کئی واقعات ہوں گے، ارشادات ہوں گے، تعلیمات ہیں، اس سے آپ آگاہ فرمائیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا اور اسے سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی ہیں اور آپ کی سیرت مطہرہ بھی. کیا بات ہے! آپ کی سیرت آپ کے معجزات پر غالب ہے. سبحان اللہ. آپ نے جتنے کفار کو اسلام میں داخل کیا، اگر آپ اس کا کھوج لگائیں گے تو وہ آپ کی سیرت کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوئے. بہت کم لوگ معجزات کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوئے. اچھا، مگر یہ دونوں چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام کی ذات میں جمع ہیں، ایسے ہی غیر انبیاء میں سے جو صالحین، مقربین اور اولیاء ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. خارق عادت بھی جمع ہے کرامات کی صورت میں، اور سیرت اور کردار اور اخلاق کی بلندی وہ بھی جمع ہے مکارم اخلاق کے طور پر. اور یہ ایسے سمجھیں یہ ہیں لازم اور ملزوم، مگر ان کا اپنے لیے وجہ ناز کرامت نہیں ہوتی. وہ اخلاق ہوتا ہے، وہ اپنا کردار ہے اور اخلاق ہے، وہ اسی پر نازاں ہوتے ہیں. اس لیے شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ انبیاء کرام پر تو معجزات کا اظہار واجب ہوتا ہے، تو اسی طرح اولیاء کرام کے اوپر اپنی کرامات کا چھپانا واجب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے اپنی مشیت کے تحت
100 کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں. جو خود اظہار فرماتے رہے ہیں ان کے تو حالات بڑے خراب ہو گئے. جی ہاں بالکل. ایک ہے کرامات کا ہونا، کرامات کا ظاہر ہونا، اور ایک ہے کرامات کو بنا کر پیش کرنا. تو ہمارے زمانے میں تو اب ہر چیز آرٹیفیشل ہو گئی ہے، تو کرامات بھی آرٹیفیشل. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات سے کرامات کا بھی ظہور ہوا کثرت سے، لیکن سیرت اور کردار کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا تو وہ چیزیں آپ کی اعلیٰ ہیں. مثال کے طور پر آپ میں عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا، عاجزی اور انکساری، کہ ایک درویش کہیں سے کوئی آیا اور غالباً عرب درویش تھا، وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے، آپ کی خانقاہ پہ حاضر ہوتا ہے، اور تو جو بھی خانقاہ میں حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت کی جاتی تھی، کھانا کھلایا جاتا تھا. تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خادم ہے وہ ان کو حسب ترتیب جا کے کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا تم شیخ سے ملنا چاہو گے؟ جی. اب انہوں نے جو اظہار کے لیے جملہ کہا، انہوں نے کہا جی میں کہاں اور وہ کہاں، میری کیا مجال کہ میں ان سے ملنے کی خواہش بھی کروں، تو میں جہاں بیٹھا ہوں یہیں کافی، یہیں ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے خادم نے جا کر منوان اس درویش کا وہ قول اور وہ حال وہ جا کر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیان فرمایا. تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ وہاں سے اٹھے اور جہاں وہ درویش بیٹھا تھا اسی جگہ پر پہنچے اور اسی جگہ پر جا کر ان کو نہ صرف زیارت سے مشرف فرمایا بلکہ ان پر نظر کرم فرمائی اور ان کو روحانی مقامات بھی عطا. یہ کرامت ہے حضور، یعنی یہ عاجزی اور انکساری ہے اور یہ تواضع ہے. اسی طرح ایک بار آپ کو ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا جی میں آپ کے ایک دوست کا بیٹا ہوں مگر میری حالت آج کل ایسی ہے تو میرے ساتھ کچھ آپ سخاوت کا مظاہرہ فرمائیں. تو آپ نے جب پوچھا کہ اچھا کون کس کے بیٹے ہو، تو معلوم ہوا کہ وہ ان کے ایسے دوست تھے کہ جن سے انہوں نے کوئی ایک لفظ کوئی سیکھا تھا. تو آپ نے حضرت مولا کائنات کے اس قول کا ایک لفظ بھی پڑھایا، تو میرے لیے وہ استاذ ہے، اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اتنا نوازا، سخاوت کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کی تمام حاجت کو پورا فرما دیا. سخاوت، عاجزی، انکساری، تواضع یہ اولیاء اور صالحین کا خاصہ ہوتا ہے. باقی کرامات کا ظہور وہ بھی حق ہے، اور جب کرامات کا ظہور خود قرآن اس کا اس بات کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آصف برقیہ، وہ ہزاروں کلومیٹر پر پڑے ہوئے، سینکڑوں کلومیٹر پر پڑے ہوئے تخت کو، ہزاروں ٹن بھاری کو، اس کو پلک جھپکنے سے پہلے اگر حاضر کر سکتے ہیں تو ناممکنات کو ممکن بنانا ہی کرامت کہلاتا ہے. کرامت وہ نہیں ہوتی کہ جو اسباب کے تحت ممکن ہو، وہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو عقل میں نہ آئے. اس لیے کرامات اپنی جگہ، مگر اولیاء اور صالحین کا جو کردار ہے، اخلاق ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے. بہت اعلیٰ. اور آخری جملہ یہ کہ الکرامت فوق الاستقامہ. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر، ہاں یعنی آقا علیہ السلام کی سیرت پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا یہ کرامت سے بھی بلند تر ہے. بے شک. الاستقامت فوق الکرامہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم یاسین نظامی صاحب، حضرت کا وصال، آپ کی تدفین، مقبرہ مبارک، اہم مریدین خلفاء، ایسے ایسے خلفاء آپ سے فیض یاب ہوئے، ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ملتان سے جب دلی تشریف لے گئے، 5 بار آپ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے آپ نے ملاقات فرمائی. 5 بار گئے اور 5 بار ہی آپ نے ان سے ملاقات فرمائی. یہاں پر ایک لطف والی بات یہ ہے کہ ملتان کو دلی سے ملانے والا شہر پاک پتن ہے جی. سبحان اللہ. اس کے بغیر ملتان دلی کے ساتھ نہیں مل سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 36 سال کی عمر میں مسند نشینی پر فائز ہوئے اور 84 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. 48 سال آپ نے لوگوں میں مال بھی تقسیم فرمایا، علم بھی تقسیم فرمایا اور حال بھی تقسیم فرمایا. تقریباً آدھی صدی ہے. اتنی خدمت کی. بہت بڑا جامعہ بہاؤالدین، کون نہیں جانتا اس کو. وہاں پر آپ قرآن، حدیث، علم، یہ سارے کے سارے علوم باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ مخلوق خدا کی اصلاح کی ذمہ داریاں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور یہ جو مشائخ سہروردِ ہیں، ان کا تو یہ خاصہ ہے. خدمت خلق جو ہے یہ ان کے عناصر میں بنیادی وصف ہے. اس کے بغیر تو یہ سلسلہ سہرورد جو ہے وہ ہی نہیں ہے. عوام میں اور حکمران طبقے میں سب سے بڑا اور مخلص واسطہ ہمارے خطے میں سلسلہ سہرورد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی طرح بادشاہوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، تعلقات کے اندر
اندر بھی یہی حکمت تھی. بادشاہ جو تھے وہ اپنے نذرانے، ہدیہ، تحفے، تحائف آپ کو دیا کرتے تھے، اور آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا. اسی وقت وہ سارے کا سارا فقراء و مساکین پہ تقسیم فرماتے. آپ اپنی چادر مبارک کو جھاڑتے اور جھاڑ کر کندھے کے اوپر رکھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ جس نے مجھے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک پائی بھی اپنے ساتھ لے جانا جو ہے وہ پسند لوگوں کی عرضیاں لے جاتے تھے، دستخط کروا کے لے آتے تھے، وہ ساری کی ساری پوریاں فرماتے تھے جی. اور آپ کا جب وصال ہوا، وصال سے 3 ماہ پہلے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا بالکل ترک فرما دیا تھا. صرف نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے اور پھر واپس چلے جاتے. اب وضو فرماتے ہیں تو اس کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے. ایک روز آپ نے وضو کیا اور دعا کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ صرف الحمدللہ کہا. خادم خاص نے کہا کہ حضور انہوں نے یہ والی بات جو ہے وہ محسوس کی، اور محسوس کرنے کے بعد آپ کے نانا جان سے یہ کہا کہ آج تو یعنی پیر و مرشد نے یہ والا کلمہ نہیں کہا ہے. تو آپ کے نانا جان جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا کیا معاملہ ہے کہ آج آپ نے الحمدللہ نہیں کہا. آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، آج وضو میں دنیا اور آخرت کا خیال نہیں آیا. اللہ اور میں سمجھ گیا کہ آج الحمدللہ میرے وصال کا دن ہے. اللہ اکبر. اور جس دن آپ کے وصال کا دن ہوتا ہے، آپ کے خادم خاص، آپ کے جتنے بھی خلفاء ہیں وہ تمام کے تمام مخدوم ہیں. بے شک تمام کے مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے لے کر جو آخری مخدوم ہے، مخدوم مولانا ظہیر الدین محمد، یہ آخری وقت تک جان جانے افری کے سپرد ہونے تک یہ آپ کے پاس تھے. تو آپ نے اس دن اپنے اس خادم خاص کو اپنے پاس بلایا اور تجہیز و تکفین کے حوالے سے باقاعدہ اس کو آگاہ کیا کہ آج میں جانے لگا ہوں. اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے 7 جمادی الاولیٰ، 84 برس کی عمر ہے، جمعرات کا دن ہے، نماز مغرب کے بعد نماز اوابین جو ہے وہ ادا فرما رہے ہوتے ہیں. این سجدہ کی حالت میں آپ کی جان جو ہے وہ جان افری کے سپرد ہو جاتی ہے. آپ اپنے دادا جان اور والد ماجد کے مزار کے قریب میں مدفون تھے. اور یہاں پر یہ بات بھی، آپ کے مزار کو وہاں سے منتقل کر کے آپ کے جو دادا جان ہیں وہ آپ کے بابا جان کے خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آ کر کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ رکن الدین عالم کو آپ نے میری جو ہے پاؤں والی جانب جو ہے دفنا دیا ہے. آپ وہاں سے اسے نکال کر میرے پہلو میں دفن کریں. اور پھر وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے. سلطان غیاث الدین تغلق انہوں نے یہ والا مزار جو ہے وہ اپنے لیے بنوایا تھا. وہ اپنے بیٹے سے پھر یہ والی بات کہتے ہیں، اور ان کا بیٹا ہے سلطان فیروز شاہ تغلق. اس سے یہ والا خواب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. پھر وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے ملتان آتے ہیں. ملتان آ کر عمائدین کو بلایا جاتا ہے، مریدین کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کو اپنی مرکز سے دوبارہ دوسرے مزار میں جہاں پر آپ کے دادا جان نے وصیت کیا وہاں پر آپ کو دفن کیا جاتا ہے. اور آپ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے، یہ جو آپ کے خادم خاص ہیں مخدوم ظہیر الدین محمد، ان سے جب پوچھا گیا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا آپ کی زبان پر کیا کلمات تھے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اس وقت زبان پر یہی کلمات تھے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے کامیاب اور کامران فرما دیا. میں بارے دیگر یہ والی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے تمام جو ہیں جو خلفاء یہ مخدوم ہیں اور مریدین اتنی انگن تعداد میں ہے. بادشاہ جو ہیں وہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں، اور اس طرح ملتان جو ہے وہ تو پہچان ہی آپ کی وجہ سے ہے. تو اسی لیے آپ کی ذات برکات کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے. بہت عمدہ گفتگو، ایمان افروز کہنا چاہیے. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے قبولیت دعا کا وظیفہ ہے. حضرت شیخ عبداللہ خفیف شیرازی بہت معروف بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ میں آنے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعائیں قبول فرمائے گا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، یہاں سے آخر تک ان اللہ عزیز حکیم، سورہ بقرہ کی آیت 260. یہ جواہر الاولیاء نامی ایک کتاب ہے، اچ شریف کے بخاری سید حضرت سید باقر تالیف ہے. بہت مستند کتاب ہے، بزرگوں کے معمول میں شامل رہی ہے. اس میں سے یہ وظیفہ لیا گیا ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، اے بندہ خدا، دل کو ہر طرح کے خطرات اور احساسات سے محفوظ رکھو اور انوار الہی کے مشاہدے سے لطف اٹھاؤ. ناظرین مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں حضرت شاہ رکن عالم سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان کے تحت بہت عمدہ اور جامع مستند مضمون شائع ہوا ہے. آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا.
پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، آپ ہماری آواز میں لائیے، یہ ہمارے دل کی پکار ہے، دل کی آواز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس منزل مقصود تک جلد پہنچائے بحیثیت قوم۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔